السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جند بدستر کے متعلق۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آن لائن آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ جند بدستر کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی شناخت، اسے چیک کرنے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ دوستو حکمت میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور انہیں کن کن چیزوں اور کن کن امراض کے لیے اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ آج میں تفصیلاً آپ کو یہ سب باتیں بتانے والا ہوں، تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس تصویر میں دوستو آپ ایک جانور دیکھ رہے ہیں جسے اردو میں اود بلاؤ کہتے ہیں اور عربی میں اسے سگ آبی کہتے ہیں۔ سگ مین کتا اور آبی مین پانی میں رہنے والا۔ اسے عربی لوگ پانی میں رہنے والا کتا کہتے تھے، اور یہ دوستو ہے بھی کتے کی جسامت جتنا بڑا، اور یہ بے حد قیمتی بھی ہے۔ قیمتی اس لیے ہے کیونکہ جو جند بدستر نکالا جاتا ہے وہ اسی جانور میں سے نکالا جاتا ہے۔ اس کی دوستو پوری دنیا میں 16 قسمیں ہیں، جن میں سے صرف 3 قسموں میں یہ جند بدستر پایا جاتا ہے، اور ان 3 قسم کے جانوروں کی پہچان صرف ایک ہی ہے، ان کی پیچھے چپٹی پونچھ۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، ان کی پونچھ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، باقی جو جانور ہیں ان کی پونچھ گول ہوتی ہے۔ تو یہ دوستو جانور امریکہ، سائبیریا، روس اور کینیڈا کے ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر جو جھیلیں ہوتی ہیں یا ندیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ امریکہ کی ایمیزون ندی ہے، وہاں یہ جانور دیکھنے میں آیا ہے۔ ویسی ندیوں میں یہ رہتا ہے اور مچھلیاں اور کیکڑے وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوستو یہ پودوں کی جڑیں کھا کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ تو اس جانور کو پکڑ کے اسے مار دیا جاتا ہے، اور اس کے جو خصی ہوتے ہیں وہاں سے جند بدستر کو نکالا جاتا ہے۔ خصیے جسے ہم کپورے بھی بولتے ہیں اور پنجابی میں جنہیں ہم ٹٹے کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو اسے کیسے نکالا جاتا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے دکھاؤں گا کہ اسے کاٹ کے علیحدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو دوستو آپ کی سکرین پہ رائٹ باٹم والی سائڈ پہ ایک ویڈیو پلے ہو رہا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانور پڑا ہے جو کہ یہی اود بلاؤ ہے، اور اسے مار دیا گیا ہے، اور اس کے پیٹ والی جگہ سے اس کی کھال کو چیر کے اس کے نفس کے پیچھے سے اس کے خصیے نکالنے جا رہے ہیں یہ، اور ان کے خصیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ یہ جند بدستر کہاں پایا جاتا ہے اور کس حالت میں ہوتا ہے جب اسے نکالتے ہیں۔ تو کچھ دوستوں لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جند بدستر 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک سرخ، ایک سیاہ اور ایک زرد۔ لیکن دوستو جند بدستر کا ایک ہی کلر ہوتا ہے، تینوں جانوروں میں سے ایک ہی قسم کا ایک ہی کلر کا نکلتا ہے، اور فرق بس یہ ایسے آ جاتا ہے جب اسے خشک کرتے ہیں تو اس کے کلر میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کا مختلف طریقے ہوتے ہیں خشک کرنے کے، تو تب اس میں فرق آ جاتا ہے خشک ہونے میں۔ تو یہ دیکھیے دوستو، یہ جو اس آدمی نے پکڑ رکھا ہے یہ اس کا خصیہ ہے، اور یہ جوڑی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اب اسے نکالنے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک باریک جلی ہوتی ہے، جس کے نیچے سے یہ جند بدستر جو ہے وہ اس کے نیچے ہوتا ہے، مطلب یہ جلی کاٹنی پڑتی ہے، اور اس کے نیچے جو غدود ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں جند بدستر، اور اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہلکا سرخی مائل ہوتا ہے۔ اور اسے خشک کرنے کے بعد جس طرح سے آپ چھاؤں میں خشک کریں گے، دھوپ میں کریں گے، یا کسی اور طرح سے مشین وغیرہ سے کریں گے، تو اسی طرح سے اس کے کلر میں فرق آ جاتا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اب وہ اسے نکال رہا ہے، اوپر سے چھیل کے اس کا گوشت ہٹا کے نیچے سے خصیے جو ہیں وہ جدا کر رہا ہے۔ تو یہ جند بدستر کو خشک کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسے چھاؤں میں خشک کریں، نہ اسے دھوپ میں کریں، نہ اسے کسی مشین وغیرہ میں کریں، اسے آپ چھاؤں میں رکھ کے خشک کریں۔ اور جب یہ خشک ہوگا، جیسے جیسے خشک ہوتا جائے گا اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے دوستو اس میں سے خوشبو نہیں آتی،
اب اس میں سے کسی قسم کی خوشبو نہیں آ رہی ہوگی، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس حالت میں اس میں سے خوشبو نہیں آ رہی ہوگی۔ جب یہ خشک ہونا شروع ہوگا تبھی اس میں سے خوشبو آنا شروع ہوگی۔ لیکن کیا لوگ کرتے ہیں کہ اسے اسی طرح ہی رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر سے جو جلی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹاتے اور اسی طرح سے اسے خشک کر لیتے ہیں۔ لیکن اسے صحیح خشک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کی جلی اتار دیں اور نیچے والا جو اس کا غدود ہے وہ آپ اکیلا خشک کریں، وہ خالص جند بدستر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ اس چیز سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے کہ یہ چیز کیا ہے اور کہاں پائی جاتی ہے اور کس جانور سے نکالی جاتی ہے اور کیسے نکالی جاتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں دوستو اس کے فائدوں کے متعلق، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا مزاج۔ تو دوستو، اس کا مزاج تیسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تیسرے درجے میں اس کا مزاج خشک ہے، لیکن حقیقت میں یہ دوسرے درجے میں خشک ہے۔ اور اس کا ذائقہ دوستو پھیکا ہوتا ہے اور اس میں سے بہت اچھی قسم کی خوشبو آتی ہے، لیکن یہ جانور دوستو حرام ہے، اس لیے اسے اندرونی طور پہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی، نہیں تو مسلمان لوگ جو ہیں وہ اسے اندرونی طور پہ استعمال نہیں کرتے، کسی دوا وغیرہ میں جو کھانے کی ہو اس میں اسے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ حرام چیز ہے۔ اور ویسے بھی دوستو اس کے اندرونی طور پہ کوئی اتنے خاص فائدے نہیں ہیں جنہیں دیکھ کے اس کا استعمال ضروری ہو جائے کہ کرنا ہی ہے۔ اس کے کمپیریزن میں کتنی ایسی چیزیں پڑی ہیں جو اس سے بڑھ چڑھ کر ہیں، لیکن اگر پھر بھی دیکھا جائے اس کے اندرونی طور پہ فائدوں کو تو یہ مقوی اعصاب ہے، مقوی با ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ مدر حیض ہے، رکے ہوئے مطلب جو عورتوں کا حیض رک جاتا ہے اسے کھولتا ہے۔ اس کے علاوہ مین اس کا جو فائدہ ہے وہ تریاق سم ہے، زہروں کو یہ ختم کرتا ہے۔ وہ بھی زہریں دوستو وہ والی جو کہ سرد تاثیر رکھتی ہیں، جیسا کہ افیم کی زہر ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے، دتورے کی زہر ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ اس طرح کر کے دوستو سرد جو زہریں ہیں ان کے لیے یہ تریاق مانا جاتا ہے۔ اور اگر بات کریں اس کی برونی طور پہ استعمال کرنے کی، تو یہ وجہ المفصل کی جو سوجن ہوتی ہے جسے ہم ورم کہتے ہیں، اس کے لیے اس کا طلا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو نفس خاص کے لیے اس کا طلا تیار کیا جاتا ہے، جس سے نفس میں سختی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر نفس میں سستی پائی جاتی ہو تو یہ اعصاب میں کافی تحریک پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انتشار خوب پیدا ہوتا ہے۔ کچھ ہی ہفتے اس کا استعمال کرنے سے اگر مرد میں انتشار کی کمی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن خوراک ساتھ کھانے والی بھی ہونی چاہیے۔ اکیلا طلا کچھ بھی نہیں کرتا، اگر ساتھ آپ کچھ طاقت والی چیزیں، مقوی با چیزیں کھائیں گے، کوئی دوائی کھائیں گے تو پھر ہی طلا کا بھی اثر ہوگا، کیونکہ بہت کم کیسوں میں صرف نفس کا پرابلم ہوتا ہے، زیادہ تر اندرونی طور پہ مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نفس میں سستی یا کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اگر بات کی جائے اس کے اندرونی طور پہ استعمال کرنے کی، تو ایسے شخص جن کے مزاج گرم ہیں ان کے لیے یہ جند بدستر خود ایک زہر ہے، کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے اور گرم مزاج والے لوگ اس سے فائدے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل حکمہ نے 2 ایسی چیزیں سرچ کی ہیں جو اگر اس میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو پھر اس کا نقصان یا تو تھوڑا ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں دوستو ایک تو ہے روغن کدو، روغن کدو جو کہ کدو کا تیل ہوتا ہے وہ، اور دوسرا دوستو کتیرا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن میں سے آپ کوئی بھی چیز اس میں اگر شامل کر کے اس کا استعمال کریں اندرونی طور پہ تو اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو دوستو آخر میں آپ کو بتا دوں اس کی خوراک، کہ اس کی خوراک اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ کتنی خوراک اس کی استعمال کریں گے، تو اس کی خوراک ہے دوستو نصف ماشا سے لے کے 1 ماشے تک۔ اگر گرام میں کمپیریزن کیا جائے تو نصف گرام سے لے کے 1 گرام تک، یہ دوستو اس کی خوراک ہے۔ اور اس کی خوراک میں کمی یا زیادتی اس لیے ہی ہوتی ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مختلف قسم کی قوت برداشت ہوتی ہے اور مختلف قسم کی جسامت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے اہل حکمہ نے اس میں فرق رکھا ہے زیادہ یا کم کا۔ تو اگر آپ کی صحت کم ہے تو آپ کم سے کم خوراک استعمال کیجئے، اور اگر آپ کی صحت زیادہ ہے تو جتنی خوراک آپ کو زیادہ سے زیادہ بتائی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کریں۔
تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو تفصیل سے اس کے متعلق سمجھانے کی کہ یہ جند بدستر آخر کیا ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہو تو آپ ہمیں نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، اگر اس کے متعلق ہمیں علم ہوگا تو انشاءاللہ اس کا رپلائی ہم کر دیں گے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ باقی کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک علم کا باعث بن سکے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔